بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من السلام عليكم ورحمة لساني الله وبركاته. يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد کتاب التوحید کے درس کا سلسلہ جاری ہے. آج یہ تیسری کڑی اس سلسلے کی پیش کی جا رہی ہے اور اس کتاب کا دوسرا باب ہے، دوسرا چیپٹر ہے آج جو اس درس میں پیش کیا جائے گا. پہلے درس میں اس سلسلے کے مقدمے کے طور پر تمہیدی درس پیش کیا گیا. دوسرا درس توحید کے معنی کے طور پر اس کتاب کا پہلا چیپٹر تھا کہ توحید کا کیا معنی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر توحید کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی کتنی اہمیت بتائی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. یہ ساری باتیں اس درس سے پہلے والے درس میں گزر چکی ہیں اور آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس درس کے اندر جو بات بیان کی جائے گی وہ توحید کی فضیلت، توحید کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، توحید سے ایک مسلمان موحد آدمی کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا بتاتی ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں یہ باتیں عرض کی جائیں گی. مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں الباب الثانی باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. باب ہے، بیان ہے توحید کی فضیلت کا اور اس توحید کے سبب گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ یہ توحید کس طرح سے بنتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایک مسلمان آدمی کو کتنا حاصل ہوتا، اس سے کتنا فائدہ اس کو ملتا ہے. یہ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. اور جیسے میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ چیپٹر کا ایک عنوان دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس عنوان کے تعلق سے زیادہ تفصیلی بے شمار آیتیں رہنے کے باوجود صرف 1 2 3 آیتیں بمشکل ذکر کرتے ہیں تاکہ کتاب بہت ضخیم نہ ہو اور مقصد حاصل ہو جائے. تو اس باب کے اندر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے صرف 1 آیت کا ذکر کیا ہے باب کے تعلق سے
اور وہ ایک آیت ہی کافی ہے اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور ان 2 حدیثوں کے اندر بھی بڑا جمال اور بڑا کمال ہے۔ اور مؤلف کا طریقہ ہے کہ وہ عنوان باندھتے ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں ذکر کرتے ہیں ان آیتوں کو یا ان احادیث کو اسی موضوع پر عطف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر باب ہے توحید کی فضیلت اور توحید کے فوائد یا گناہوں کے کفارہ بننے کے سلسلے میں، وقول اللہ تعالی، اور یہ بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ کیا ہے جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب یہ آیت، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو مناظرہ ان کا قوم کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوتا تھا، وہ اپنے قوم والوں کو سمجھاتے تھے، قوم والے ان کو جواب دیتے تھے، ان میں سر فہرست ان کے والد تھے آزر۔ ان سے جو باتیں ہوئیں، ستاروں کو خدا ماننے کی بات، چاند کو خدا ماننے کی بات، سورج کو اللہ ماننے کی بات، اور پھر ان کو نکارنے کی بات، یہ ساری چیزیں جن سیاق و سباق میں ذکر کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے اس ڈائلاگ کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس حوار کے اندر وہ تو جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اے بجان آپ بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، انی اراک وقومک، میں آپ کو اور آپ کے قوم والوں کو بہت کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، بہت کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم ہدایت دے ہی چکے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ بت، یہ صنم، یہ اسٹیچو، یہ پتھر کے یا مٹی کے بنے ہوئے ان بتوں کو تم کیا ہیں یہ بت جن کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو، ڈنڈوت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اس طرح تم ان بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ ان کے بہت ساری آیتیں جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور چاند سورج والی بات بھی بہت مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب تارے طلوع ہوئے تو کہا یہ تارے ہمارے رب ہیں، پھر تارے ختم ہو گئے تو کہا چاند ہمارا رب ہے، چاند بھی جب ڈوب گیا تو کہا سورج ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا خلاص۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ان کی قوم والے پوجا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ان سارے چیزوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام گویا کہ خود ہی غور و فکر کر رہے تھے۔ دراصل خود ہی غور و فکر کرنے کا مرحلہ، اس مرحلے سے آپ آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ اپنی قوم والوں پر حجت قائم کر رہے تھے دراصل کہ دیکھو ان ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ستارے نکلے اور ڈوب گئے، چاند کی تم پوجا کرتے ہو، چاند آیا اور گیا، سورج کی عبادت کرتے ہو، سورج بھی آیا اور گیا، پھر کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، خلاص ابھی ہم تمہارے معبودوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سب سے ہم نے پیچھے چھڑا لیا اور ہم اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس ڈائلاگ میں سے مجھے ایک بات بہت پسند آئی جس کو میں یہاں
بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بعد پھر یہ آیت جس کو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جس سیاق و سباق میں، بڑی بہترین بات ایک ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور ان کے بتوں کو کہنے لگے کہ یہ تو کسی لائق نہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں، یہ تو سنتے بھی نہیں، یہ تو آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا ارے ابراہیم تو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنے لگے، ان کو دھمکی دیا، اور پھر نتیجہ سامنے کہ آگ میں بھی ڈالا، سب کچھ ہوا، تو دھمکی دینے لگے کہ یہ بت کس بات کی دھمکی، ان کے اپنے ستانے کی نہیں، انہوں نے تو جو کرنا تھا کیا، جو کرنا تھا آگ میں ڈالنا تھا، اس سے بڑا کیا سزا، اس سے بڑی کیا سزا دے سکتے تھے، وہ تو کیا انہوں نے، لیکن پھر بات آئی اس بات پر کہ آپ ان بتوں کی ہماری برائی کرتے ہیں، یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آج بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کی بات سامنے آتی ہے، جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، پوجنے والے ہیں، ان کو اگر ارے ان کو کچھ مت بولو، آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، آپ کو بہت بڑا جانی مالی کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات چونکہ آج کے ہمارے اپنے حالات سے ملتے بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات آئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا تھا، دراصل وہ جواب ہمیں آپ تک پہنچانا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم علیہ السلام کے قوم والوں نے ابراہیم کے ساتھ حجت کیا، بحث و مباحثہ کیا، قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو تم، وَقَدْ هَدَانِ، حالت یہ ہے کہ خلاص اللہ تو مجھے ہدایت دے چکا ہے، مجھے تو سیدھا راستہ مل گیا، جس اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دے دیا ہے، تم اس اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث و مباحثہ حجت کرتے ہو، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، یاد رکھو اے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے ڈرایا تھا کہ آپ کو یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ آگے سبحان اللہ، دیکھیے انبیاء کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ تو ہے بات اللہ کی، اللہ نے حکایت بیان کیا ہے، تو اللہ اپنی طرف سے یہاں کچھ غلط نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم والوں سے کہا تھا وہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن موضوع کا احاطہ کس طرح سے انبیاء کرام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب وہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، تو بادشاہ وقت نے ایک جس پر موت کی سزا ثابت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس پر موت کی سزا نہیں تھی اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی تو جس کو چاہتا ہوں زندہ کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس وقت؟ کہا انکار نہیں، اس پہ بحث نہیں کہ نہیں تم ایسا ہے تم ایسا نہیں، خلاص اب یہاں اس سے ایک مرحلہ اوپر جانا تھا تاکہ اس کو ایسا جواب ملے جس کا یعنی مسکت جواب، خاموش کرنے والا جواب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ یہ نقصان پہنچا دیں گے تو کہا میں نہیں ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی تقدیر سے، یہاں پر یہ بہت کمزور پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم سب لوگ کسی شبہے میں مبتلا ہو سکتے تھے، جس کا ازالہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک داعی ہے، توحید کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر توحید کی باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن شرک کرنے والوں نے کہا بھائی باز آ جاؤ نہیں تو یہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہارے کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان تو پکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کرے گا، لیکن اگر اسی وقت اس دھمکی کے بیچ میں
یہ کچھ واقعہ ہو جائے تو سارے لوگ یہی کہیں گے نا دیکھو یہ ہمارے اولیاء کی برائی کر رہا تھا، آخر اولیاء نے ہمارے اس کو مزہ چکھا دیا، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الا ان یشاء ربی شیئا، تمہارے معبودوں سے تو ہم نہیں ڈرتے، کچھ کر بھی نہیں پائیں گے، لیکن اگر کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو یاد رکھو وہ تمہارے معبودوں کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے رب کی مشیت سے ہی ہوگا۔ اگر ہمارا کچھ ہوا بھی تو یاد رکھو یہ تمہارے معبود نہیں کچھ کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے رب کی مشیت ہے، رب نے چاہا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے تو ہو جائے۔ اس لیے تم ہمیں ان معبودوں کی طرف سے دھمکی مت دو، میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ یہ ایک نقطہ تھا جو میں پہنچانا چاہتا تھا۔ دوسرا نقطہ، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ تم لوگ ہمارے اللہ جو حقیقی اللہ ہے، جو معبود ہے، جو خالق و مالک ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور تم نہیں ڈرتے، اور میں نے اس اللہ کو اختیار کیا ہے تو مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہارے یہ معبود جن کو بولنے کی بھی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں، جو کچھ جواب بھی نہیں دے سکتے، سن بھی نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر کے صرف بڑے کو چھوڑ دیا تھا کہ پوچھ لو اس سے، یہ تو تھا یہاں پر جب ان کو توڑا جا رہا تھا، کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے کہا واقعی یار، واقعی اگر یہ کسی لائق ہوتے تو کم از کم اتنی باتیں تو ہم کو بتا سکتے تھے نا بھائی کہ کون آیا تھا مندر کے اندر، کس نے کلاڑی چلائی، کس نے توڑا، کم سے کم اگر یہ بچا نہیں سکتا تھا ان کو تو کم سے کم ہم کو رپورٹ تو کر سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے لیے کیا کر سکتا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شیطان آ جاتا ہے نا ایسے ٹائم پہ، پھر پلٹ گئے، کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو پتھر ہے نا، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا جب بولتے نہیں ہیں تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، اپنی منمانی کرتے ہو، اپنے خواہشات کے مطابق تم نے جس کو چاہا ایرے غیرے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، تم نہیں ڈرتے اللہ سے، مجھے کہتے ہو کہ میں ان لوگوں سے ڈروں، کیسی الٹی بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا حوار آپ پڑھیں کتنا خوبصورت ہے اور کتنے یعنی دانش مندی سے اور دور اندیشی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم والوں کے اوپر حجت تمام کیا کرتے تھے، لیکن ابھی اس بحث میں مجھے یہ دو خاص باتیں نظر آئیں کہ بھئی آج بھی اس طرح کا منظرنامہ سامنے آتا ہے کبھی کبھی، اور یہ توحید والے ابھی بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا تھا، آج بھی لوگ جن کا اللہ پر مکمل توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، وہ آج بھی ثابت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یعنی ہماری امت کا کیا حال ہے، کسی درخت کے بارے میں اور بارہا یعنی میں نے کافی دن پہلے ایک پاکستان کا واقعہ سنا تھا، وہاں بھی شاید اسی طرح سے کچھ تھا کہ ایک درخت کے بارے میں بڑا اعتقاد تھا، تو اس بستی والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں لیکن اس کو کاٹنے کی جرات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہاں جزیرے عرب کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ توحید والے کو ہمت ہوتی ہے کہ یہ تو درخت ہے بھائی، جس طرح ہم عام درخت کاٹتے ہیں اس کو بھی کاٹ کے پھینک دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ اور ہوا کاٹ کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں ہوا،
تو یعنی یہاں ایک یعنی یہ مسئلہ ہمیں نصیحت کا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں غیر اللہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے. خوف کس سے؟ فقط اور فقط اللہ سے. توکل فقط اور فقط اللہ پر. غیر اللہ سے ڈرنے والے ڈریں گے، ڈرانے والے ڈرائیں گے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں فقط اور فقط اللہ سے ڈرنا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں کرنے کے بعد کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اے لوگوں بتاؤ، اب تو ہم دو گروپ میں تقسیم ہو گئے نا. اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. کتنے دن تک اکیلے تھے؟ کوئی نہیں. آپ کے ساتھ کون؟ صرف آپ کی بیوی سارہ تھی، کوئی نہیں. باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، قوم والوں نے ساتھ چھوڑ دیا. آپ نکل گئے ہجرت کے لیے. کس کو لے کے نکلے تھے؟ کون تھا آپ کے ساتھ؟ سارہ. تو کہتے ہیں ان کے علاوہ قوم والے پورے ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام پورے ایک طرف. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ امت کا. ابراہیم ایک قوم کے برابر، پوری قوم ایک طرف، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر ایک طرف. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. ٹھیک ہے بھئی، تم لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کرتے رہو. سورج کی پوجا کرتے ہو، کرتے رہو. میں نے اپنے رب کو اختیار کر لیا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ خوش ہوں. لیکن یہ تو غور کرو کہ بھئی کون سی جماعت یہ امن و امان والی جماعت ہے؟ کس کو امن و امان ملنے والا ہے؟ شرک کرنے والوں کو یا کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اسی بات کا جواب دیا ہے اگلی آیت کے اندر الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ولم یلبسوا لفظ کہتے ہیں ملا دینا، مکس کر دینا، ملا دینا، گڈمڈ نہیں کیا. خالص توحید پر قائم رہے، اللہ پر ایمان، مکمل ایمان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. تو کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے. اب یہ امن و امان کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی اس آیت کو میں پیچھے چل کے اس کی قدر وضاحت کر دوں. الذین آمنوا، اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کے بارے میں ایمان، جیسے مثال کے طور پر اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کا اقرار بھی کریں آپ، یعنی زبان سے. مثال کے طور پر جو ہم بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے. اب اللہ اپنی ربوبیت میں ایک ہے، اپنی الوہیت میں ایک ہے، اسماء و صفات میں ایک ہے. ٹھیک ہے. اس بات کا لا الہ الا اللہ آپ زبان سے بھی اس کو کہیں، گواہی دیں اس بات کی، دل سے اس کو قبول کریں. کیونکہ ایمان کا اصل معنی جو ہے وہ تصدیق کا معنی ہے، کہ آپ اس کو سچا مانیں. یہاں پر مسئلہ منافقوں کا ختم ہو جاتا ہے. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک مومن آدمی دل سے قبول کرتا ہے اس چیز کو، تصدیق کرتا ہے دل سے، اور منافق آدمی صرف زبان سے کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر
کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار بھی کرو، دل سے اس کی تصدیق بھی کرو، وعمل بالارکان، اور اس ایمان کا جو تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے بھئی؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کہتا ہے 5 وقتہ نماز پڑھو، تو پڑھنا ہے ہم کو، اور دل سے پڑھنا ہے، منافقوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہم کو، منافقوں کی طرح نہیں، سچے دل سے اللہ کی محبت لے کر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے روزے، حج اور جتنی چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ اب یہ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کیا چیز ہے؟ یہاں پر اس آیت کے اندر اگر صرف اس کا معنی دیکھا جائے تو شرک باللہ، شرک باللہ ہے، لیکن ظلم کا عمومی معنی اگر دیکھنا ہے آپ کو، یا لغوی معنی زبان عرب کے اندر ظلم کا کلمہ کس چیز کے لیے بنایا گیا، کس معنی کی تعبیر کے لیے بنایا گیا، تو علماء لغت نے کہا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کی جو موضوع جگہ ہے، اس کی جگہ ہے، اس کی جگہ نہ رکھ کر دوسری جگہ آپ رکھیں، یہ ظلم ہے۔ اب ظلم کے درجات ہیں، ہر چیز کا درجہ ہوتا ہے، اسی طرح ظلم کے بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم وہی ہے جو اس آیت کے اندر مراد لیا گیا ہے، وہ ہے شرک باللہ۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک باللہ۔ کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بات پہنچی کہ صحابہ کرام کے لیے یہ آیت بہت اشکال کا سبب بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اَيُّم مِّنَّا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، کون بندہ ہے جو اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرتا ہے؟ سبھی تو ظلم، کوئی نہ کوئی برائی تو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام تو ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی ذاتی ہم 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی زندگی گزارتے ہیں، ذاتیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ امن جو اللہ رب العالمین نے یہاں جس کا ذکر کیا ہے اگر بغیر ظلم کے ممکن نہیں ہے تو ہم سارے لوگ پکڑے جائیں گے، تب تو ہم سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشکال کا ازالہ کیا، کہا جو تم مراد لے رہے ہو ظلم کا اس آیت کے اندر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کیا تم نے لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ اب یہ ظلم کن کن چیزوں پر، وہ معنی یاد رکھیے گا، بہت بڑا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ میں رکھتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کی جگہ میں نہ رکھیں۔ اب یہ آپ ظلم کا ابھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا، ہر جگہ آپ اس کو فٹ کرتے جائیے اس معنی کو، اس معنی سے ظلم کا معنی باہر نہیں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم شرک کو ظلم کیوں کہتے ہیں، یا شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ پیشانی ہماری عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کو ہم نے اللہ کے لیے صرف نہیں کیا، اٹھا کر کسی قبر والے کو دے دیا، کسی ولی کو دے دیا، کسی پیر کو دے دیا، کسی پتھر کو دے دیا، کسی درخت کو دے دیا، کسی بت کو دے دیا، کسی صنم کو دے دیا، کسی نبی کو دے دیا، کسی رسول کو دے دیا۔ یہ پیشانی جو جھکنی چاہیے تھی اللہ کے سامنے، اس کو ہم نے غیر اللہ کے سامنے جھکانا شروع کر دیا، یعنی ہم نے اس پیشانی کے جھکنے کی جگہ کو بدل دیا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا، سب سے بڑا ظلم۔ اب آتے ہیں، دو ظلم اور بچا ہے ابھی۔ ایک ظلم، اور یہ سارے ظلم بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس پہ کرتا ہے، اپنے نفس پہ کرتا ہے، کیونکہ اس ظلم کا اثر، اس کی سزا کس کو بھگتنی ہے؟ بندے کو ہی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگ ہی اپنے اوپر
ظلم کرتے ہیں۔ تو دو طرح کا اور جو ظلم ہے، جو مراتب میں نے بتایا کہ یہ تو سب سے یعنی خطرناک قسم کا ظلم ہو گیا، شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد دو ظلم اور بچتا ہے۔ ایک ظلم جو ہم گناہوں کا ارتکاب کر کے وہ گناہ جس کا اثر یعنی ہمارے اپنی شخصیت پر ہی پڑتا ہے، تجاوز نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے کو ہی ہو رہا ہے۔ تو کوئی بندہ نماز چھوڑ کے وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ظلم کا اثر اس کی شخصیت سے تجاوز نہیں کر رہی ہے، لیکن اگر ہم نے آپ کی زمین ہڑپ لی تو یہ بھی ظلم ہے نا، یہ بھی گناہ کا کام ہے نا، لیکن یہ گناہ کا کام، اس کا اثر ہماری شخصیت تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ تک پہنچا، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا اس کے اوپر پہنچا۔ تو اب یعنی وہ بھی ظلم ہے جو ہم معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بھی ظلم ہے جو ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، ہم اگر کسی کو بلا وجہ ایک تماچا بھی مارتے ہیں تو اس کے بدن کے جس حصے پر ہمارا یہ ہاتھ پڑا وہاں یہ پڑنا تو نہیں چاہیے تھے نا، یعنی ہم نے جہاں پہ یہ ہاتھ پڑنا چاہیے، اب اگر کوئی یعنی اس کا مستحق ہے کہ اس کو پیٹا جائے، مارا جائے، مثال کے طور پر ایک شراب پینے والا ہے، ایک تہمت لگانے والا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو شریعت میں کوڑا لگایا جائے، ٹھیک ہے؟ کوڑا لگایا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو اب جب کوڑا لگانے والا اس کی پیٹھ پر کوڑے برساتا ہے تو گویا کہ اس کوڑے کو اس کی پیٹھ پر اس جگہ پڑنا چاہیے تھا، اس نے ظلم نہیں کیا یہاں پر، لیکن اگر کسی معصوم کے اوپر وہ کوڑے برسائے تو پھر یہ ظلم ہو گیا نا، یہ کوڑے یہاں نہیں پڑنے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم روا رکھی۔ تو یہ ہے ظلم کا معنی۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ظلم ہے وہ اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، اس حیثیت سے کہ دوسرے کے اوپر آپ زیادتی کریں، دوسروں کے حقوق ہڑپ کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی پر تہمت لگائیں، یہ سب ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے۔ اب اگر اس کا نتیجہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کی جتنی قسمیں ہیں اس کا اثر کیا ہونا ہے، شریعت میں اس کو کس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور پھر ہر کیٹیگری کا اس کی سزا ہے، اس کا اثر ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اب یہ شرک باللہ کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہے جو اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کر رکھا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو جس نے شرک کیا اس کا یہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو مشرک قرار پائے گا، اور مشرک کی سزا الخلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ نمبر لیتے ہیں ہم جس کو کہتے ہیں دوسروں پہ زیادتی کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ لیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کو کچھ کر لیا، کسی کا جیب کاٹ لیا، کسی کا کچھ، جو بھی جتنے ظلم کی جتنی قسمیں ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کہ بندہ اگر توبہ بھی کر لے تو بھی اللہ ظلم معاف نہیں کرتا۔ کب معاف ہوگا ظلم؟ جس کا حق آپ نے لیا ہے جب وہ معاف کرے گا۔ آپ نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کو کوڑے مارے ہیں، کسی کو ناحق تماچا مارا ہے، کسی کی زمین ہتھیائی ہے، کسی کا فلیٹ قبضہ کر لیا، کسی کا جیب کاٹ لیا،
کسی طرح کا XYZ کسی طرح کا، جب تک جس کا حق آپ کے اوپر بنتا ہے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اس کے بعد ظلم کا، جیسے ہم نے کہا کہ نماز ترک کر دیا، اب ایک بندہ نماز 1 سال نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اللہ سے سچی توبہ کیا، نماز پڑھنے لگا، ٹھیک ہے، اس نے تو توبہ کر لیا۔ اس کے علاوہ نماز کا مسئلہ یعنی علماء کے نزدیک بہت سارے علماء، اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی کافر اور مشرک کے دائرے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بڑی یعنی اہم احادیث ہیں جو اس وقت بیان کی جاتی ہیں تارک صلاح، نماز چھوڑنے والے کے حکم کو بیان کرنے کے وقت۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہے، اللہ کی مشیت کے اندر۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر بندہ ایمان والا ہے اور مخلص ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، منافق نہیں ہے، توحید والا ہے، مشرک نہیں ہے، تو گناہوں کا صدور اگر اس سے ہوتا ہے اور حتیٰ کہ بغیر توبے کے بھی اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے ڈائریکٹ جنت نصیب فرمائے گا، اپنے عفو و درگزر کے سائے میں اس کو جگہ دے گا، اور یا تو اس کی سزا کے طور پر جتنے دن اللہ چاہے گا اس کی سزا کے مطابق اتنے دن اس کو جہنم میں رکھے گا اور پھر نکال کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو ظلم کی بات کی گئی اس کے بارے میں یہ تینوں قسمیں ہم نے بیان اس لیے کر دیا تاکہ مسئلہ واضح رہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر شرک کی جو نوعیت مراد ہے وہ یہ ظلم کی جو نوعیت مراد ہے وہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ۔ اچھا، اب جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو اولئک، اور بھی گناہوں سے بھی بچایا، دیگر لوگوں کے اوپر بھی ظلم وہ اس کے نیچے آتے ہیں، لیکن مین کیا ہے؟ شرک باللہ ہے، اس سے بچایا اپنے آپ کو، تو کیا ہوا؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہاں 2 فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، 2 فائدہ۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ان کے لیے تو امن و امان ہے۔ اب کس چیز سے امن و امان؟ جہنم کی سزا سے ان کو امن و امان ہے، 2 طرح کا۔ اگر گناہ ہے ان کے پاس، گناہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ویسے ہی بغیر کسی سزا کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر گناہ بھی ہے اس ایمان کے ساتھ تھوڑے بہت شرک کے علاوہ، شرک کے بعد والے گناہ اور حقوق العباد بھی نہیں، جو اللہ کی مشیت میں داخل ہونے والے گناہ ہیں، تو اللہ چاہے گا تو تھوڑے دن ان کو جہنم میں ڈالے گا اور پھر جنت میں۔ تو یا تو مکمل امن و امان ہے کہ جہنم سے ان کو نجات دیا جائے گا مکمل، اور یا تو یہ جزوی یعنی ایک پارشیل امن تو ان کو حاصل ہی ہے کہ ان کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، کسی نہ کسی دن ان کو جنت میں آنا ہی ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے کہ وہ ہدایت یاب لوگ ہیں، دنیا کے اندر بھی زندگی گزاریں گے تو ہدایت پر زندگی گزاریں گے۔ توحید کے بعد سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ توحید ہے، سب سے بڑی ہدایت توحید ہے۔ توحید مل گئی بندے کو تو اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ خلاص سب سے بڑے ظلم سے تو بچ گیا نا، اب بچا ہوا ہے یہ حقوق العباد والا ظلم اور بچا ہوا ہے اپنے نفس پہ کیا جانے والا ظلم۔ اپنے نفس پہ جو کیا جانے والا ظلم ہے، ابھی یعنی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنو آدم، اگر تم یہ زمین بھر کر برائی لے کر آؤ گے، یعنی گناہ کیا ہوگا، لیکن میرے پاس آؤ گے تم نے شرک نہیں کیا ہوگا،
ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتہ بقرابها مغفرۃ. مکمل حدیث یہ ہے کہ اگر تم زمین بھر گناہ لے کر آؤ گے لیکن آؤ گے میرے ساتھ تمہارا نام اعمال جو ہے وہ شرک سے خالی ہوگا تو جتنا تم برائی لے کر آؤ گے اتنا ہی میں اس کے مقابلے میں مغفرت لے کر آؤں گا. مسئلہ ختم ہے انشاءاللہ. تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. باتیں اور بھی اس تعلق سے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. ابھی ہمیں اس تعلق سے 2 حدیث بھی بیان کرنا ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا. پہلی حدیث ہے عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل اخرجہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. یہ موضوع کیا چل رہا ہے؟ توحید کی فضیلت. ٹھیک ہے نا. آیت سے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے. آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور شرک نہیں کیا ہوگا تو ان کے لیے امن و امان ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہی ہدایت یاب ہوں گے. حدیث میں سنیے کہ جو بندہ شہادت دیتا ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے وحدہ لا شریک وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ساجی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ کن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا اور کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا. تو ایک اللہ کی قدرت, اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے نہ کوئی مذکر ہے نہ کوئی مؤنث ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا فرمایا اور کلمہ کن کے ذریعے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. حوا کو کیسے بنایا؟ آدم تھے موجود اس وقت. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو بنا دیا ایک مرد سے ایک عورت کو جنم دیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے تو ایک عورت سے بغیر مرد کے ایک مرد کو جنم دیا. تو ایک انسان کو بغیر ماں باپ کے بنایا, ایک کو صرف مرد سے بنایا, ایک کو صرف عورت سے بنایا اور باقی کو ماں باپ دونوں کے ذریعے پیدا فرمایا. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ روح منہ. یہاں بہت سارے لوگ اشکال یہاں پیدا کر سکتے ہیں کہ عیسائی لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے تو ثالث ثلاثہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی روح ہیں. روح سے مراد کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اندر روح پیدا فرمایا, پھونکا, جس طرح بہت سارے انسانوں کے اندر ہوتا ہے. وروح منہ والجنت حق والنار حق, جنت اور جہنم حق ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. یہ آپ غور کیجئے, یہ ساری عقیدے کی باتیں ہیں, سارے عقیدے کی باتیں ہیں, ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, توحید کی بات, رسالت کی بات. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل کیا گیا. یہاں پر جو لوگ ان کو معبود مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے. اس کے بعد جو لوگ جنت کا انکار کرتے ہیں, جہنم کا انکار کرتے, آخرت کا انکار کرتے, ہیہات ہیہات لما توعدون, جس بات کا یہ نبی لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایک بار مر جاؤ گے پھر دوبارہ تم کو زندہ ہونا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہماری یہی دنیا کی زندگی یہی کافی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی ہم کو آنے والی نہیں ہے. بہت دور کی باتیں ہیں جو انبیاء کرام کرتے رہتے ہیں, ان کی قوم والے کہا کرتے تھے, سمجھ گئے. تو یہاں جنت اور جہنم کے حق ہونے کی بات کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا
اور اللہ رب العالمین نے اپنے متقیوں کے لیے جنت پیدا کیا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے جہنم پیدا کیا۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا، اس کا عمل کیسا بھی ہو۔ اس کا ترجمہ ہے، حرفی ترجمہ، اس کا عمل کیسا بھی ہو، لیکن اس کی وضاحت علماء کرام نے کی ہے۔ اب اس کا عمل کیسا بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ بھی لے کر آ سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ اگر گنہگار بندے کا، گنہگار مومن کا کیا حق ہے، کیا انجام ہونا ہے، وہ انجام اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے مطابق۔ اگر اللہ چاہے تو سارے گناہوں پر قلم عفو پھیر کر اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو اس کی گناہوں کے مطابق اللہ اپنے مشیت اور حکمت کے مطابق جتنی چاہے اتنی سزا دے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نجات ملنی ہے، جنت میں اس کو داخلہ ہونا ہے۔ یہی مراد ہے اس حدیث کے اندر، اور یہی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں فی حدیث وَلَهُمَا فی حدیث عثمان فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ ہر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، منافقت کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، مسلمان معاشرے کے اندر اپنے آپ کو سمو کے رکھنے کے لیے نہیں، تو پھر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ اب جہنم کے اوپر اگر حرام قرار دے رکھا تو دوسرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ جی وعن ابی سعید الخدری، تیسری حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ پہلی حدیث یہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، کہا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا ذکر سکھلا دے جو میں کروں اور جس ذکر کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، اذکرک و ادعوک بہ، میں ذکر کروں تیرا، تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ قل یا موسیٰ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ دیکھیے ایک نبی سوال کر رہا ہے اپنے رب سے، کیا مانگ رہا ہے؟ ہم وظیفہ مانگتے ہیں نا، آپ کتابیں دیکھیے بازار میں بھری پڑی ہیں کتابیں، یہ وظیفہ اس کے لیے کر لو، اتنی بار پڑھ لو، یہ کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا بھر کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک نبی وظیفہ مانگ رہا ہے اپنے رب سے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کیا وظیفہ دے رہے ہیں اپنے نبی کو، یہ اولو العزم نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کی ورد کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو سبھی لا الہ الا اللہ تو سبھی کہتے رہتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے۔ لیکن ایک نبی نے مانگا ہے، ایک رب سے مانگا ہے، اب رب کو سب سے اہم وظیفہ اپنے نبی کو دینا ہے، بھلے ہی اس میں اور سارے لوگ شامل ہوں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اہم ہے وہی دینا ہے، اسپیشل کے پیچھے اس سے ادنا چیز نہیں دینا ہے، اس سے نیچے کی چیز نہیں دینی ہے۔ فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو ہمارے باب کا موضوع ہے۔ کیا ہے؟ توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت۔ یہ توحید کی فضیلت سنیے،
کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جتنے لوگ بستے ہیں، کتنے فرشتے بستے ہیں؟ بے شمار بے شمار، کہتے ہیں 70,000 فرشتے ڈیلی عبادت کرتے ہیں، اور جس کی باری ایک بار آ جاتی ہے دوبارہ اس کو باری نہیں آتی ہے، یہ قیامت تک، جب سے دنیا قائم ہے تب سے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ سوچ لیں، وَعَامِرُهُنَّ، آسمان میں بسنے والے سارے کے سارے لوگ، غیری میرے علاوہ۔ اب یہاں پر دیکھیں حدیث، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ نے جب آسمان کے بسنے والوں کا ذکر کیا تو اس میں اپنا بھی شمار کیا، لیکن اپنا شمار کیا اس حیثیت سے کہ ابھی لا الہ الا اللہ کا وزن ہونے جا رہا ہے تو اپنے کو الگ کر لیا کہ میرے کو چھوڑ کر آسمان میں جتنے لوگ ہیں ان کو، والارضین السبع، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ترازو میں 2 پلڑا ہوتا ہے نا، آج کل الیکٹرانک چل گیا، اس وقت نہیں تھا الیکٹرانک، تو 2 پلڑے ہوا کرتے تھے اور بیچ میں اٹھایا جاتا تھا۔ تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والے اور ساتوں زمینیں اور اس کے اندر کی چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک طرف رکھ دیں، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی لیے وہ نام اعمال میں جو ایک کارڈ والی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ کارڈ والی حدیث ہے نا کہ ایک بندہ آئے گا، 99 اس کے فائل، وہ کتنے بڑے بڑے فائل، تا حد نگاہ، جہاں تک اسی نگاہ جالتی ہے اسی کا نام اعمال نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب اس کے اعمال کا وزن ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا جاؤ تم بھی دیکھو، تمہارے سامنے ہی وزن کیا جائے گا، تمہارے سامنے ہی وزن کیا جائے گا۔ بندے نے کہا اے اللہ، ایک طرف یہ تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہمارے گناہ کے یہ فائلیں، اور ایک ان کے نام اعمال میں سے ایک کارڈ نکالا گیا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا کہ کبھی تم نے یہ بھی کہا ہے۔ کہا یہ اس کے مقابل میں یہ اس کارڈ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہا جاؤ تو دیکھو تو صحیح۔ ایک طرف ایک پلڑے میں پورے نام اعمال، پورے اوراق رکھ دیے گئے، ایک طرف یہ کارڈ رکھ دیا گیا اور یہ کارڈ بھاری ہو گیا۔ تو یہ ہے بہت سارے لوگ، جیسے میں نے کئی بار اس کو کہا ہے کہ جب ہم لوگ توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب، یہ ان لوگوں کو توحید کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائی، بارہا یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ توحید اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی توحید صحیح ہو گئی تو آپ ایک تنکے کے برابر بھی نیک عمل کرو گے تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر آپ کی توحید صحیح نہیں تو آپ ایک پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر آؤ گے تو اللہ اس کو ذرے ذرے کر کے اڑا دے گا۔ اس لیے وہ ایک آپ کا تنکا بھاری ہو جائے گا توحید کے ساتھ کیا گیا اس پہاڑ کے مقابلے میں جس کو آپ نے شرک کے ساتھ کیا ہے۔ کئی آیتیں ہیں، واللہ وقت کی تنگی دامنگیر ہوتی ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی کہا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، کہ ایک آندھی طوفان چلے اور اگر کہیں آپ ایک مٹھی یا ایک ٹیلا چھوٹا سا راکھ کا رکھ دیں تو اس راکھ کی اس چلتے ہوئے ان طوفانی ہواؤں کے اندر کیا حیثیت ہوگی، کتنی دیر رہے گا۔ تو شرک کے ساتھ کیے گئے اعمال کی مثال اللہ رب العالمین نے وہ راکھ سے دیا ہے کہ جس کو ہوائیں 2 سیکنڈ کے اندر اڑا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی اصلاح فرمائے، ان کے عقیدے توحید کی اصلاح فرمائے، لوگ توحید والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ پر کما حقہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد کس مسلمان سے، کس انسان سے برائی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی کتنا بڑا ہو۔ واللہ بڑے بڑے مشائخ کرام نے کہا ہے
یہ تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے سب کے اوپر کہ سب کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، ورنہ کس کے اندر کتنی برائیاں ہیں لوگ نہیں جانتے، تو سمجھتے کہ فلاں بہت متقی ہے، فلاں بہت، کتنا بھی متقی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، کل بنی آدم خطا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بہت فصیح بلیغ زبان جانتے تھے، جہاں پر کل کا لفظ کہ سارے بنو آدم، یعنی جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ گناہ کرے گا، وہ گناہ کرے گا، کم کرے زیادہ کرے، 1 کرے 2 کرے 100 کرے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن زندگی کا کوئی نہ کوئی موقف آئے گا کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو ہی جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ پردہ کر لے تو تم بھی پردہ رکھو۔ بہت سارے لوگ بڑے اس میں عجیب وہ ہوتا ہے، اپنے اس تواضع کے اس میں نہیں، میں بہت گناہ ہوں، اور اپنے گناہوں کو بیان کر جاتے ہیں۔ نہیں، اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رکھی ہے تو ہمیں واجب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کریں، بیان نہیں کرنا ان کو، اللہ کی رحمت ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ توحید کی جو بات ہے، توحید کی جو نعمت ہے، توحید کی جو دولت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے بعد کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہم بارہا کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگر سدھر گئی، یہ عقیدہ ہمارا سدھر گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، تو باقی انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے۔ اس کے بعد میں وہ حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں ترمذی کی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، یا ابن آدم، اے بنو آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ زمین بھر کر تم گناہ لے کر آؤ گے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات کرو گے، اس حال میں کہ لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرتا، تو میں اتنی ہی زمین کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور سمجھ کر ان کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ کو ہمیں دل سے قبول کرنے، اس کلمے سے محبت کرنے، اس کلمے میں جس کا بیان ہو رہا ہے پروردگار ہمیں اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تا حیات ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی پروردگار ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل